دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الاراضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی علی محمد حسین محترم، خدا متعال کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت، ان کی محبت نصیب فرمائی ہے، اس پر شہزا کے اوپر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک خدا ہمیں اہل بیت کی بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، اس نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور بعثت اور سفر امام کے موقع پر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر قانون رکھا ہے کہ وہ جو بھی نعمت عنایت فرمائے گا اس نعمت کے اوپر ہم سے حساب لے گا۔ خدا جو کچھ ہم سے حساب لے گا وہ یہ نہیں ہے کہ اس نے ہمیں نعمت کیوں دی، اس کا کام یہ ہے کہ اپنے بندوں تک نعمتوں کو پہنچاتا ہے، احسانات کرتا ہے۔ جب وہ ہم سے حساب لے گا وہ یہ لے گا کہ ہم نے جو نعمت تم کو دی تھی تم نے اس نعمت کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس کے در فیض میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو بھی نواز دیتا ہے۔ ماہ رجب کی 27 تاریخ آج موجود ہے اور یہ مبارک دن اپنے اختتام پر ہے۔ ماہ مبارک رجب کی تمام واجب نمازوں کے بعد جو دعا مستحب بیان ہوتی ہے، یا من ارجوہ لکل خیر، جو آپ نے اور ہم نے اس پورے مہینے میں پڑھی، اس دعا کا ایک حصہ یہی کہتا ہے کہ خدا ہم تیری ہے کہ جو تجھ سے سوال کرتا ہے تو اس کو بھی دیتا ہے، اور جو تجھ سے سوال نہیں کرتا، تجھے پہچانتا بھی نہیں ہے تو اس کو بھی دے دیتا ہے۔ اور اس کے بعد خدا متعال سے کہا کہ خدا ہمیں دنیا بھر کی تمام نعمتیں نصیب فرما دے اور جو اس کی تمام مشکلات ہیں ان سے ہمیں دور فرما دے۔ تو یہ دو مناسبتیں ہمارے پاس ہیں، رجب کا مہینہ اس میں بعثت کا دن ہے اور امام کے سفر کی تاریخ جو مغرب کے بعد سے شروع ہو جائے گی۔ ان دونوں کی مناسبت سے چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن ہمارا ایک دستور ہے کہ ہم جہاں کہیں پہلی دفعہ پہنچتے ہیں
جہاں کہیں بھی خدا سعادت دیتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کے لیے کہیں پہ حاضر ہوں، چاہے ایک دن کے لیے کیوں نہ ہو، وہاں پر چند پوائنٹس بہت تیزی سے بیان کر دیتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر 5 دن ہو یا 10 دن ہو تو تھوڑا تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں، تو پہلا دن تو معمولاً اسی میں چلا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہاں پر تو ایک ہی دن ہے، چند منٹس ہیں اب صرف۔ میں بہت تیزی سے وہ پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد یہ جو 2 مناسبتیں ہمارے پاس ہیں ان کی مناسبت سے عرض کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پہلا پوائنٹ اس میں سے، چونکہ بہت تیزی سے عرض کرنا ہے تو بہت زیادہ مقدمہ نہیں بنایا جا سکتا۔ پہلے پوائنٹ کا تعلق ہمارے طرز بیان سے ہے کہ ہم جس طرح سے بیان کر رہے ہیں ایسا کیوں ہے۔ تو اس کا بہت ہی خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے مجالس میں شرکت کی ہے الحمدللہ رب العالمین، اور جب مجھے یاد ہے کہ ہم خواتین کی مجالس سے نکل کر بڑے ہونے کی وجہ سے مردانہ مجالس میں جانا شروع ہوئے، تو ہماری والدہ ہم سے پوچھا کرتی تھیں کہ مجلس میں گئے یا نہیں گئے، مجلس میں گئے تو وہاں پہ کیا ہوا، لوگوں کا ریئیکشن کیسا تھا، لوگوں نے پسند کیا یا نہیں کیا۔ یہ سب ہم ان کو جواب دیا کرتے تھے کہ لوگ آئے، بہت لوگ آئے، انہوں نے نعرے لگائے، انہوں نے پسند کیا۔ اس کے بعد کبھی کبھی وہ پوچھا کرتی تھیں کہ جو مولانا نے 1 گھنٹہ بتایا وہ کیا تھا۔ تو مشکل اس وقت پڑتی تھی کہ جب ہم مجلس میں ہوتے تھے تو یہ لگ رہا ہوتا تھا کہ سمجھ میں آ رہا ہے، اور جب والدہ کے سامنے بیان کرنے لگتے تھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس وقت کیا سمجھ میں آ رہا تھا، اس وقت تو تعریف بھی کر رہے تھے، تو بہت مشکل بن جاتی تھی۔ پھر ہم نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو ہوتا 1 گھنٹے ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس کو لکھ کر دے دیں تو وہ 10 لائنیں بھی نہیں بنتی، 10 لائنیں بھی نہیں بنتی۔ تو ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ بہت سارا وقت اور بہت ساری انرجیز بیان کرنے کے انداز کے اوپر خرچ ہو گئی، اس کو ہم خطابت کہتے ہیں۔ تو ہم نے ایک بات اپنے لیے طے کی، اور وہ یہ کہ ہم جہاں کہیں بھی جائیں گے مجلس پڑھنے کے لیے، نہ ہم خطابت سیکھیں گے نہ خطابت انجام دیں گے۔ جو کچھ ہم کام کریں گے وہ یہ کہ اہل بیت کی تعلیمات میں سے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس نکالیں گے، سادہ اور سلیس زبان میں لوگوں کے سامنے بیان کر دیں گے، اور اس سے ہمارا ہدف یہ ہوگا کہ ہم بھی اہل بیت کے قرب میں چند قدم آگے بڑھ جائیں، اور لوگ بھی اہل بیت کے قرب میں اور آگے بڑھ سکیں انشاءاللہ۔ تو اس پوائنٹ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی یہاں پر اس لیے آیا ہو کہ وہ ہماری خطابت سننے والا ہے، تو ہم اس کے سامنے معذرت چاہیں گے کہ نہ ہمیں خطابت آتی ہے نہ ہم خطابت انجام دیں گے، لیکن اتنا کام ضرور کریں گے کہ جب یہاں پر آپ آئیں اور سنیں اور عمل کرنے کی طرف جائیں تو آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی ایجاد ہو سکے گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اچھا، یہ کام ہم نے کیوں کیا، یہ کام ہم نے کیوں کیا، اور اس کا بھی بہت خلاصے میں پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے، اور یہ بعثت ہے، بعثت کا دن وہ دن ہے جب خدا متعال کی طرف سے پیغام آنے کا اور اعلان ہونے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے جب مسجد بنائی، مسجد نبوی جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں، اور اس مسجد کے بننے کے بعد اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ یہاں پر ہر نماز سے پہلے ایک اذان ہوا کرے گی، ایک اعلان ہوا کرے گا۔ تو سب کی خواہش یہ تھی کہ کہیں نہ کہیں اس کام کو ہم انجام دے دیں۔ مسلمان جانتے تھے کہ اللہ کے رسول نے جس کو کھڑا کر دیا اعلان کرنے کے لیے، قیامت تک یہ دین باقی رہے گا، اور قیامت تک دین کی کتابوں میں لکھا ہوگا کہ اس آدمی کو یہ سعادت ملی تھی کہ اس نے اذان دی تھی۔ تو سب کی خواہش یہ تھی کہ وہ اس کام کو انجام دیں گے۔ اللہ کے رسول نے جس کا انتخاب کیا، میں بالکل صراحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر ہم ہوتے تو اس کا انتخاب نہ کرتے، ہم نہ کرتے۔ کیوں نہیں کرتے، میں بھی آپ کی خدمت میں دلیل عرض کر دیتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب جو کچھ کہنے والا ہوں اس کا مطلب آپ نہیں ہے، پورا معاشرہ ہے،
اور اس کے پس منظر میں آپ بہت ساری چیزوں کو رزلٹ کے طور پہ لے سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کی کمیونٹی ہے، اس کمیونٹی کے اندر کوئی اناؤنسمنٹ ہونے والا ہے اور آپ کو ایک آدمی کے ذریعے سے اناؤنسمنٹ کروانا ہے، تو آپ جس کا انتخاب کریں گے اس کے اسٹینڈرڈز کیا ہوں گے؟ ظاہر ہے آپ کو ہر کام کے اندر ایک اسٹینڈرڈ بنانا ہوتا ہے نا، جس کے ذریعے سے آپ کاموں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگ SOPs کہتے ہیں۔ تو بھئی اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ نے ایک اناؤنسمنٹ کروانا ہے، اس اناؤنسمنٹ کے لیے ایک آدمی نے کھڑا ہونا ہے اور اعلان کرنا ہے، اس کے اسٹینڈرڈز کیا ہوں گے؟ تو میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس میں یہ ہوگا کہ میں یہ سوچوں گا کہ اگر اعلان انگلش میں ہونا ہے تو اس آدمی کو انگلش آنی چاہیے۔ قبول کرتے ہیں آپ یا نہیں کرتے ہیں کہ اگر انگلش میں اناؤنسمنٹ ہونا ہے تو اس کو انگلش آنی چاہیے، اور اگر اردو میں اناؤنسمنٹ ہونا ہے تو اردو آنی چاہیے، اگر پنجابی میں اناؤنسمنٹ ہونا ہے تو اس کو پھر پنجابی آنی چاہیے، جس زبان میں اناؤنسمنٹ ہونا ہے وہ زبان اسے آنی چاہیے۔ اچھا، وہ آدمی جو اناؤنسمنٹ کے لیے کھڑا ہو وہ اپنی سوسائٹی کا رسپیکٹفل آدمی ہو یا نہ ہو؟ رسپیکٹفل ہو، لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہوں، شکل و صورت میں اچھا ہو تو کیا ہے، چار چاند لگ جائیں گے کہ ذرا لباس بھی صاف ستھرا ہو، شکل صورت بھی اچھی ہو۔ تو جو ہمارے اسٹینڈرڈز ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس زبان میں اس آدمی کو تھوڑی بہت مہارت ہو، زبان اچھی ہونی چاہیے، آواز اچھی ہونی چاہیے۔ اگر لباس اور چہرہ بھی اچھا ہو تو بقول ہمارے بھائی کے چار چاند لگ جائیں گے اس کے اندر۔ صرف ایک مشکل ہے، اللہ کے رسول نے ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں لی۔ جس کا انتخاب کیا اس کو اناؤنسمنٹ عربک میں کرنا تھا اور اس کو عربک اچھی نہیں آتی تھی، پروننسیشن بہت ہی خراب تھا۔ اگر ہمارے ہاں کے اسٹینڈرڈز کے حساب سے پروننسیشن کا کوئی امتحان لیا جاتا تو اس اعلان کرنے والے نے اس امتحان میں پاس نہیں ہونا تھا، کا پروننسیشن بہت ہی خراب تھا۔ اچھا، بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر زبان کی پروننسیشن کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، تو چل جاتا ہے کہ کوئی کھڑا کر دیا جس کو مثلا انگلش میں بولنا تھا لیکن وہ میری طرح نہیں بول پا رہا، تو اس کو کہہ دیتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، ٹوٹی پھوٹی بول لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عرب ایسے نہیں تھے، عرب کو اپنی زبان کے اوپر بہت فخر تھا۔ عرب اپنے آپ کو کہتے تھے ہم بولتے ہیں، اور باقی لوگوں کو کیا کہتے تھے؟ یہ گونگے ہیں، ان کو بولنا کہاں آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے گونگے سے اٹھا کر کہہ دیا کہ تم بولو، گونگے سے کہہ دیا کہ تم اعلان کرو، اور کن لوگوں کے سامنے؟ جو اس کو گونگا کہتے تھے۔ شکل و صورت کیسی تھی؟ ہم تو جسارت کر ہی نہیں سکتے کہ کچھ کہیں، لیکن شکل و صورت تو کیا، اس علاقے میں تو ان کا احترام ہی نہیں تھا۔ اور لباس کیسا تھا؟ ایک لونگ باندھا ہوا تھا شاید، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ نہ شکل و صورت تھی، نہ لباس، نہ ان کی زبان، نہ ان کے اندر کوئی اور چیز، سوشل رسپیکٹ وغیرہ کچھ نہیں، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ یہی اذان دے گا۔ صحیح ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے جو کام کروانا تھا اس میں علم دینا تھا کیا؟ کیا انہوں نے علم بھی ٹرانسفر کرنا تھا؟ نہیں، علم ٹرانسفر نہیں کرنا تھا، پہلے سے لکھے ہوئے جملے تھے جس کو دوبارہ بولنا تھا بس۔ اس میں بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ حتیٰ اس کام کے اندر بھی جو ایک کرائیٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ اہل تقوی ہونا چاہیے، اہل تقوی ہونا چاہیے۔ اب میں آپ سے صرف ایک بات پوچھوں گا، ہماری سوسائٹی میں ممبر پر بٹھانے کے لیے کرائیٹیریا کیا ہے؟ انگلش میں ہو تو انگلش کا ایکسنٹ اچھا ہو، ایکسنٹ پہ بھی بہت زور ہے۔ اردو میں ہو تو اردو کا لہجہ صاف ہو، خطابت ایسی ہو کہ بیٹھوں کو کھڑا کر دے اور کھڑوں کو اچھال دے، یہ ہمارے معیار ہے۔ اور اللہ کے رسول نے جو معیار دیا تھا وہ کیا دیا تھا؟ اہل تقوی ہو۔ کیا ہمارے ہاں یہ معیار ہے؟ اچھا، اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ اس کے بعد یہ ہونا تھا کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی سے آ کر کہا کہ نبی جس کے لیے آپ نے
اپنی رائے دے دیا کہ یہ اذان دے، یہ اس کام کے لیے بہت زیادہ مناسب نہیں لگ رہا ہے۔ ہر معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نبی سے زیادہ جاننے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ گئے اللہ کے نبی سے جا کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ آدمی تو بہت زیادہ مناسب نہیں لگ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم بھی ٹرائی کر لو۔ تو انہوں نے ٹرائی کی، جب انہوں نے ٹرائی کی تو معاملہ صحیح نہیں ہوا۔ اور وہ صحیح کیا نہیں ہوا؟ انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو فجر ہی نہیں ہو کے دے رہی ہے، معاملہ ہی خراب ہو گیا۔ لیکن اب ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے کہ ہمارا غلط آدمی بھی ٹرائی کر لیتا ہے تو فجر ہوتی رہتی ہے۔ اصل میں فجر نہیں ہو رہی ہوتی، وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اور 40 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ قوم کی علمی سطح گر چکی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو ان سٹینڈرڈز پہ واپس آنا پڑے گا کہ جو سٹینڈرڈز ہیں وہ کیا ہیں، اور ان سٹینڈرڈز کے ساتھ لے کر ہمیں چلنا پڑے گا تاکہ ہم وہی نتیجہ حاصل کر سکیں جو اللہ کے نبی ہم سے چاہ رہے تھے کہ حاصل کریں۔ تو عزیزان محترم، پہلا پوائنٹ صرف یہی تھا، وہ یہ کہ آپ اور میں اپنی زندگی میں اس بات کو طے کریں کہ ہمیں علم کو حاصل کرنا ہے اور علم کو ہی اپنا ہدف بنانا ہے، تب کہیں جا کر ہم ریوائول کر سکیں گے اس تمام پروسیجر کا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے، اور میں بہت تیزی سے عرض کروں گا، وہ یہ کہ بھائی کچھ ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ وہ علم لیتے جاتے ہیں، علم کے دریا بہ رہے ہوتے ہیں، علم کے سمندر بہ رہے ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں جہاں ہوتے ہیں وہاں سے ایک قدم آگے نہیں بڑھتے۔ یہ جو نظام ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، یہ علم کا سمندر ہے، لیکن جتنا یہ چوڑائی میں سمندر ہے اتنا ہی گہرائی میں بھی سمندر ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ جو مشکل ہے وہ یہ کہ ہم چوڑائی میں سمندر ہیں، گہرائی میں 1 انچ پانی ہے۔ ہم لوگ گہرائی میں 1 انچ پانی، اس کی چوڑائی اس کا علم ہے اور اس کی گہرائی اس کا عمل ہے۔ گہرائی اس کا عمل، ہماری چوڑائی بہت زیادہ ہے، ہماری گہرائی بہت کم ہے۔ تو جو پانی گہرا نہیں ہوتا اس میں کوئی پانی کا جہاز نہیں چل سکتا۔ دیکھنے کے لیے اچھا ہوتا ہے، فائدے کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ آپ اور میں اگر علم اور علم پر ہی رہے اور عمل پہ نہیں گئے تو عزیزان محترم ہم اپنا پیغام نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ بعثت کا دن ہے، پیغام کے آغاز کا دن ہے۔ اگر ہمیں پیغام پہنچانا ہے ہمیں عمل دکھانا پڑے گا۔ تو دوسری بات جو مجھے سمجھ میں آئی اپنے لیے وہ یہ کہ میں جہاں مجلس پڑھنے جاؤں وہاں صرف علم نہ کروں، وہاں عمل کے اوپر کام کروں، اور عمل کے لیے بھی ایسا کام کروں کہ جو یہاں پر بیٹھے اور یہاں سے اٹھ کر باہر جائے تو اس کو پتا ہو مجھے کیا کرنا ہے۔ بالکل پریکٹیکل پوائنٹس اس کے ہاتھ میں ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی میں اس کا اثر دیکھ سکے۔ اور اس کے پیچھے ایک اور راز بھی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اب تیسرا پوائنٹ بھی جلدی سے عرض کرتا ہوں ورنہ وقت اسی میں نکل جائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی مشکل ہے، اور ہمارے یہاں کا مطلب یہ تمام معاشرہ ہے جو سب کانٹیننٹ کے اندر رہ رہا ہے، اس کے اندر مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے بہت سارے بولنے والے، اس کو اور ذرا لطافت سے سنیے گا، ہمارے بہت سارے بولنے والے ایسے لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہوتے، اور جو یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے کام کی کوئی بات نہیں کر رہے ہوتے۔ جن کو ہم سنا رہے ہوتے ہیں وہ یہاں ہوتے نہیں ہیں، اور جو یہاں ہوتے ہیں ان کے کام کی ہم کوئی بات نہیں کرتے۔ تو نہ ان پر کوئی فرق پڑا نہ ادھر کوئی فرق پڑا، بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ اب بالکل صراحت کے ساتھ کیا کسی کو نہیں پتہ چل رہا، ہم لوگ دوسرے فرقوں کو مسلسل سنا رہے ہوتے ہیں، نہ وہ سن رہے ہوتے ہیں نہ ان کا سننے کا کوئی موڈ ہوتا ہے، اور جو اپنے دوست احباب یہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کام کی کوئی بات نہیں کرتے۔ اور اس میں ایک اور لطافت بھی ہے ہمارے ساتھ، میں کل جہاں پہ تھا نیو جرسی میں وہاں پر بھی عرض کر رہا تھا، وہ یہ کہ ہم جتنا دوسروں کو جہنم میں دھکیل کے خوش ہوتے ہیں خود جنت میں جا کے خوش نہیں ہوتے۔
ہمیں خود کو جنت میں لے جا کر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا دوسرے کو جہنم میں دھکیل کی خوشی ہوتی ہے. آپ کو اور ہمیں یہ بیہیویئر چینج کرنا پڑے گا. وہ دوسرا جہنم میں جائے گا یا نہیں جائے گا یہ تو اس کا معاملہ ہے، مجھے تو یہ دیکھنا پڑے گا میرا کیا ہونے والا ہے. مجھے اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا. میں تیسرا پوائنٹ اپنے کام کے لیے رکھا کہ میں دوسروں کو بالکل نہیں سناؤں گا. کوئی کام نہیں کروں گا دوسروں کو سنانے کے لیے. جب وہ ملیں گے تو ان کو میں سنا دوں گا، لیکن ابھی وہ یہاں پہ نہیں مل رہے، میں ان کو نہیں سناؤں گا. تو جو یہاں پر بیٹھے ہیں میں ان کو سناؤں گا. ساری باتیں آپ سے کرنی ہے، کسی اور سے نہیں کرنی. ان سے اس وقت کریں گے جب ان سے ملیں گے، جو ان کا ہی موقع ملتا رہتا ہے، لیکن یہ کہ بھارت ابھی آپ سے بات ہوگی. تو یہ تیسرا پوائنٹ تھا جو میں نے اپنے لیے رکھا. پہلی بات تو یہ کہ خطابت نہیں کرنی چاہیے، سلیس عام فہم زبان میں بات کرنا چاہیے، لوگوں تک پہنچا دینا چاہیے. اس میں عجیب و غریب واقعات ہمارے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. ایک دفعہ لندن میں ایک جگہ پڑھ رہے تھے تو ایک صاحب ایک بچے کو لے کر آئے اور کہا کہ مولانا یہ آپ کی تقریر میں بہت انٹرسٹ لے رہا تھا. تو ہم نے کہا تعجب کی بات ہے کہ کیوں یہ کام کر رہا تھا بارہ. تو خیر اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے. کہنے لگا کہ میں تو ڈیڈی سے ہمیشہ ہی پوچھتا رہتا تھا کہ جو بھی یہاں پہ آتا ہے یہ اپنے آپ کو کیوں مارتا رہتا ہے. اس کو اپنے آپ کو مارنے کی کیا ضرورت ہے، بات کرے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہاں بھائی جو نئی جنریشن ہے اس کو واقعا مار کٹائی کی کوئی عادت نہیں ہے، یہ سننا چاہتا ہے. تو آپ ان کو سادہ زبان میں سنا دیں، اتنا ہی ان کے لیے کافی ہے. دوسری بات یہ ہوئی کہ آپ علم کریں لیکن علم کے پیچھے عمل بھی ہونا چاہیے. عمل نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور تیسری بات یہ ہوئی کہ دوسروں کو مت سنائیں، جو سنانا ہے اپنوں کو سنائیں اور ان کے اوپر محنت کریں تاکہ ان کا اسٹینڈرڈ اوپر جائے. پھر ان کو دیکھ کر دوسرے بھی صحیح ہو جائیں گے. لیکن اگر ان کو سناتے رہے اور ان کا اسٹینڈرڈ بھی خراب ہو گیا تو پھر کوئی صحیح نہیں ہوگا یہاں پہ اور معاملہ خراب ہوتا چلا جائے گا. تو یہ 3 پوائنٹ تھے اور اس کے بعد باقی جو پوائنٹ ہیں وہ غیر ضروری ہیں، یعنی ہر جگہ کہنے کے نہیں ہیں. تو میں بھی اسی پہ اکتفا کرتا ہوں اور اپنے موضوع کے اوپر آتا ہوں جو بعثت کا دن ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بعثت کے دن کی مناسبت سے اللہ کے رسول تشریف لائے، انہوں نے اپنے پیغام کو لوگوں کے سامنے بیان کیا. حقیقت یہ ہے کہ شاید خدا آپ کو یہاں پر اسی کام کے لیے لایا ہو. ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں کیوں آئے، تو ممکن ہے آپ پیسوں کی خاطر آئے ہوں، ممکن ہے آپ سہولت کی خاطر آئے ہوں، ممکن ہے کہ آپ لگژریز کی خاطر آئے ہوں. وہ تو چلے چھوڑ دیجئے آپ جس خاطر بھی آئے. دوسرا سوال یہ کہ خدا آپ کو یہاں کیوں لایا، وہ کیوں لایا. میں تو کسی بھی مقصد سے گیا تھا، بالآخر لانے والا تو خدا ہی تھا نا. نہ چاہتا تو میں نہیں آ سکتا تھا. وہ آپ تو کسی بھی مقصد سے آئے تھے، خدا آپ کو کیوں لایا تھا. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا آپ کو اسی کام کے لیے لایا تھا جس کام کے لیے وہ انبیاء کو لے کر آیا تھا. جس کام کے لیے انبیاء کو لے کر آیا تھا. وہ کیا چاہ رہا تھا؟ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ آپ پرچم اہل بیت سنبھال کر ان کے ایمبیسیڈرز بن کر ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر پرچم نہیں ہے. آپ کیا ہوئے پھر؟ آپ ہوئے اہل بیت کے ایمبیسیڈرز، ان کے سفراء ہو گیا کہ آپ وہاں پر پہنچیں. تو پھر ایک اور کام میرے سامنے آئے گا، وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے پیغام پھیلایا کیسے. آج بعثت کا دن ہے، اللہ کے رسول نے پیغام پھیلانا شروع کیا، وہ پیغام ایکسیپٹ بھی ہو گیا، لوگوں نے مان بھی لیا. یہ سب کیوں ہوا اور یہ کام کتنے مرحلوں میں ہوا، کس طریقے سے ہوا؟ بھئی ایک سادہ سا جواب ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں لیکن وہ کافی نہیں ہوگا. وہ یہ کہوں کہ بھئی اللہ کے رسول اللہ کے آخری نبی تھے، انسان کامل تھے، انہوں نے یہ سارا کام معجزوں سے کر دیا. بھئی اگر معجزوں سے ہی کرنا ہوتا تو اللہ کو پھر رسول بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. وہ اپنا ارادہ احدیت کر دیتا اور لوگ خود بخود مسلمان ہو جاتے. پھر اہل بیت کو اتنی قربانیاں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں معجزہ رکھتے ہیں لیکن پیغام پھیلانے کے لیے ان کو کچھ اصولوں کے تحت کیا. یہ پیغام اصولوں کے تحت پھیلتے ہیں، پیغام معجزوں کے ذریعے سے نہیں پھیلتے، ورنہ خدا متعالی یہ سلسلہ ہی نہ کرتا. تو اب کس طریقے سے اللہ کے رسول نے پیغام پھیلایا، اور وہ بھی کس معاشرے کے اندر جو جاہل ترین معاشرہ تھا. جاہل ترین معاشرہ تھا. آپ کے پاس الحمدللہ اور میرے پاس اتنے جاہل معاشرے نہیں ہیں پھیلانے کے لیے، ہمارے پاس تو کارآمد معاشرے ہیں. اللہ کے رسول کے پاس جاہل ترین معاشرہ تھا، وہاں اس پیغام کو پھیلا دیا. پیغام کیسے پھیلا؟ مجھے 2-3 پوائنٹ سمجھ میں آتے ہیں اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا.
یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بنیادیں تھیں جس کے اوپر پیغام پھیلا ہے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول تشریف لائے اور لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم لوگ ابدی سعادت، ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لو گے، فلاح۔ اللہ کے رسول نے اپنے پیغام میں یہ کہا کہ میرے پاس ایک فارمولہ ہے، اس فارمولہ کے ذریعے سے، اس کام کے ذریعے سے تم لوگوں کی کامیابی 100% ہے، 100% سکسیس۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنی زندگی سے وہ فارمولہ دکھایا بھی۔ صحیح ہے؟ آپ اور میں اگر 10 کمپنیز ایک پروڈکٹ بنا رہی ہوں تو کس کمپنی کی پروڈکٹ کو خریدتے ہیں؟ کیوں خریدتے ہیں؟ تو سب جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایفیشنسی دیکھتے ہیں، پروڈکٹیوٹی دیکھتے ہیں، اگر کارآمد ہے تو لے لیں گے، کارآمد نہیں ہے تو نہیں لیں گے۔ ہمیں یہ چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے دین کے اندر پہلے یہ چیز ثابت کی، میرا دین کارآمد ہے، بس یہاں سے شروع کیا۔ اچھا، ایک مرحلہ اس سے پہلے بھی تھا، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں بہت تیزی سے۔ اللہ کے رسول نے پہلے اپنی شخصیت کو منوایا ہے، پہلے اپنی شخصیت کو منوایا ہے۔ اور بہت اشارہ بس کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں، اللہ کے رسول کو نبوت کے اعلان سے پہلے 2 لقب ملے تھے، وہ کون سے تھے؟ صادق اور امین۔ یہ کیوں ملے تھے؟ کیا پس منظر تھا؟ پس منظر یہ تھا کہ لوگ مکہ میں آتے تھے طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے۔ مکہ میں ایک عجیب و غریب قانون بنا ہوا تھا جس کے اوپر ابھی موقع نہیں، کبھی اور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ وہ یہ تھا کہ جو باہر سے آنے والا ہے وہ اپنے نئے کپڑے میں بھی طواف نہیں کر سکتا۔ مکے والے استاد تھے اپنے پروڈکٹس بیچنے کے، انہوں نے قانون یہ بنایا کہ جو باہر سے آنے والا ہے وہ اپنے نئے کپڑوں میں بھی طواف نہیں کرے گا۔ تو وہ طواف کیسے کرے گا؟ کہتے تھے یا تو مکہ کے بازار سے کپڑا خریدے گا، اور اگر ہمارے بازار سے کپڑا نہیں خرید سکتا تو ہمارے استعمال کیے ہوئے کپڑے کو پہن کے طواف کرے گا۔ اب یہ ایک علیحدہ داستان ہے کہ یہ فضیلت مکہ والوں کو کیسے مل گئی، خانہ کعبہ نے ان کو یہ فضیلت کہاں سے دے دی؟ اپنی مرضی سے فضیلتیں گڑھنا صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے، جو بہت ساری قومیں کرتی رہتی ہیں، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ لیکن اس وقت تو یہ ہے کہ جو بھی آتا تھا بیچارہ، اس کے پاس یہ مصیبت ہوتی تھی کہ وہ اپنے کپڑے میں طواف نہیں کر سکتا ہے، اس کو کپڑا یا مکہ کے بازار سے خریدنا پڑے گا یا مکہ کے کسی شخص کے استعمال ہوئے کپڑے کو لے کر طواف کرنا پڑے گا۔ ایک اور کہانی بھی تھی، آپ اگر مکہ سے باہر سے آئے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے اس کو لے کر طواف نہیں کر سکتے آپ۔ اچھا، جو ہاتھ میں ہے وہ کیا کرنا پڑے گا؟ وہ کسی اہل مکہ کے پاس رکھوانا پڑے گا، پھر آپ طواف کریں گے اور حج کریں گے۔ اور جب آپ واپس لینے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کہہ دے گا میں تو پہچانتا ہی نہیں۔ یہ ظلم مکہ کے اندر بہت تھا۔ باہر والے آتے تھے بیچارے، وہ اپنا سامان کسی مکے والے کے پاس رکھواتے تھے اور وہ واپسی پہ آ کر کہتے تھا تم نے تو دیا ہی نہیں تھا مجھے، معاملہ ختم ہو گیا۔ اچھا، اب وہ بیچارہ جو باہر والا تھا وہ آ کر جب اس سے لڑنے لگتا تھا تو اس کا قبیلہ اس کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا تھا، اور وہ جو باہر والا ہے نہ وہاں پر کورٹ ہے، نہ وہاں پہ کوئی میونسپلٹی، کچھ بھی نہیں، وہ اپنا منہ لے کے بیٹھ جاتا تھا کہ اب جاؤں کس سے بلاؤں۔ اللہ رسول کے سامنے اس زمانے کے اندر 3 آدمی فضل نام کے کھڑے ہوئے، فضل نام کے 3 آدمی کھڑے ہوئے۔ ان تینوں نے مل کر، تینوں کے نام میں فضل آتا تھا، تینوں نے مل کر ایک ایگریمنٹ کیا کہ اگر آئندہ سے کسی مکے والے نے کسی باہر والے کے ساتھ یہ غلطی کی تو ہم تینوں مل کر اس مکے والے سے لڑیں گے۔ اس ایگریمنٹ کا نام تھا حلف الفضول، 3 فضل کا ایگریمنٹ۔ اللہ کے رسول نے جب یہ سنا نا کہ اس طرح لوگوں نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، کسی کا مقابلہ کریں گے اگر کسی نے ظلم کیا، تو فوراً جا کر ان 3 سے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اس کے بعد ایک دفعہ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو مدینے میں کسی نے یاد دلایا کہ اے اللہ کے نبی، یاد ہے آپ کو ایک دفعہ آپ نے حلف الفضول میں شرکت کی تھی، اس ایگریمنٹ میں کہا تھا میں ساتھ ہوں۔
اللہ کے نبی نے اتنے برسوں کے بعد کھڑے ہو کر فوراً کہا کہ اگر آج بھی مجھے کوئی اس ایگریمنٹ کے نام پر بلائے تو میں اس کا ساتھ دوں گا، آج بھی بلائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ رزلٹ اورینٹڈ تھے، رزلٹ چاہ رہے تھے۔ یہ نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں، نبوت کے اعلان سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اس حلف الفضول میں شرکت کی، اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک اور کام نہیں کیا، کہا کہ کسی نے بھی اگر اپنی پیسے چیز رکھوانی ہے میرے پاس رکھوا دے، میں اس کی امانت کو پورا پورا واپس کر دوں گا۔ ایک آدمی نے رکھوایا، اللہ کے نبی نے واپس کر دیا۔ دوسرا آدمی نے رکھوایا، اس کو واپس کر دیا۔ ایک نے رکھوایا اور غلطی سے بھول کر اپنے ملک واپس چلا گیا۔ اگلے سال حج پر آیا اور اس نے کہا کہ اے، نام لیا اللہ کے نبی کا، کہا کہ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کے پاس فلاں چیز رکھوائی تھی؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، یہ لو تمہاری چیز حاضر۔ لوگوں نے دیکھا کہ ہاں یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ امین۔ اچھا، اس سے میں نے کیا پوائنٹ نکالا اپنی زندگی کے لیے؟ وہ یہ کہ دین دینے سے پہلے کوئی سوشل سروس کر کے اپنی پرسنالٹی کو منواؤ، دین بعد میں دینا۔ پہلے کوئی کام کرو، کوئی کام کر کے اپنی پرسنالٹی کو سوسائٹی میں منواؤ کہ ہاں بھائی میں تمہارے لیے کسی کارآمد کام کے لیے ہوں۔ اب میں آپ سے ایک بات کروں گا، آپ اس سوسائٹی کو دین دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے اس سوسائٹی کے اندر اپنے کارآمد ہونے کو منوا لیا ہے کیا؟ کیا آپ کا اس سوسائٹی سے کوئی تعلق بنا ہے ابھی تک؟ سینٹر کا؟ اگر اس سینٹر کا اس آبادی سے تعلق بن گیا ہے اور اس سینٹر نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اس آبادی کے لیے اچھے لوگ ہیں، تو آپ دین دے سکتے ہیں پھر۔ اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ بند دیواروں کے اندر 100 سال بھی یہ کام کرتے رہے، آپ ان کو متاثر نہیں کر پائیں گے، آپ انہیں متاثر نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ آپ نے ان کو دیا کچھ نہیں ہے ابھی تک۔ پہلا کام اگر آپ کسی کو دین دینا چاہتے ہیں، پہلے آپ اس کے سامنے آ کر یہ ثابت کر دیجئے کہ آپ کے پاس دینے کو کچھ ہے۔ اللہ کے رسول نے 40 سال محنت کی، لوگوں کے سامنے ثابت کیا، وہ یہ کہ دیکھو میری جو ذات ہے وہ تمہارے لیے کچھ دینے کے لیے آئی ہے۔ یہ ثابت ہو گیا۔ جب ثابت ہو گیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے لوگوں تمہیں پتہ ہے نا کہ میں صادق ہوں؟ انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے آپ صادق ہیں۔ کہا میں امین ہوں؟ کہا میں آپ امین ہیں۔ کہ اگر میں صادق اور امین ہوں تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کل تک تو میں تمہاری امانتیں تمہیں دے رہا تھا، تمہارے لیے کارآمد تھا، آج میں تمہیں دین دینے آیا ہوں، دین دینے آیا ہوں۔ کیا پہلے میں نے کبھی خود غرضی دکھائی ہے؟ اپنے لیے کام کیا ہے کیا؟ لوگوں نے مانا کہ نہیں، انہوں نے سیلف لیسلی کام کیا ہے، کبھی اپنے آپ کو نہیں دیکھا۔ کہا اب بھی میں اپنے لیے نہیں آیا ہوں، تمہارے لیے آیا ہوں۔ ثابت ہو سکتا تھا، پھر بھی لوگوں نے مخالفتیں کی، لیکن نبی کا آرگومنٹ اتنے سالڈ گراؤنڈ کے اوپر تھا کہ کوئی ان کو لاجک میں چیلنج نہیں کر سکتا تھا، لاجک میں چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ آپ سب سے پہلے یہ ثابت کر دیجئے کہ جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے یہ ایفیشنٹ ہے، اس کی پروڈکٹیوٹی ہے، اور اگر اس کی ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی ہے تو پھر اس کو دینا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ ثابت نہیں ہوا تو پھر سمجھ لیجئے تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ دوسرے والے کے اندر اگر کوئی خدا رحمت ڈال دے تو ڈال دے، ہماری طرف سے کچھ ملنا بہت مشکل ہے۔ اب اس کو میں پاکستان کی سوسائٹی پر امپلیمنٹ کر کے آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں، کراچی میں، اور آپ میں سے ظاہر کچھ کا تعلق پاکستان سے ہے، کچھ کا تعلق ہندوستان سے ہے، کچھ کا شاید کہیں اور سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں پاکستان کے اندر، وہ یہ کہ ایک ادارہ ہے جو وہاں پہ سوشل ویلفیئر میں کام کرتا ہے، کہیں پر بھی کوئی ڈیڈ باڈی پڑی ہو تو دفنا دیتا ہے۔ اس ادارے کا نام لینا فضول ہے، کیا ایڈورٹائزمنٹ کریں۔ تو وہ جناب علی اگر کسی کو مردہ مل جائے جس کا کوئی دفنانے والا نہ ہو تو اسے کال کر دے، اس کی گاڑی آئے گی،
وہ اس ڈیڈ باڈی کو اٹھا لے گی اور ڈیڈ باڈی کو کچھ عرصے تک کولڈ اسٹوریج میں رکھنے کے بعد اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد وہ اس کو دفنا دے گی۔ کراچی کے باہر ایک قبرستان ہے جس میں ہزاروں ایسی قبریں ہیں جن کو انہوں نے دفنایا ہے۔ اچھا، ان کا ایک اور کارنامہ بھی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمارے پاس آ جاؤ، یہ کر لیتے ہیں، صحیح ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی ڈیڈ باڈی مل گئی کہ جس کو دفنانا ہوا اور میرے پاس ریسورسز نہیں ہے، میں نہیں کرنا چاہتا، تو میں اسے کال کر دوں گا، وہ کر لے گا۔ چلیے صاحب، ایک معاملہ طے ہو گیا۔ اچھا، پاکستان کے اندر کراچی میں اگر کسی کو میڈیکل میں ایجوکیشن چاہیے ہو تو ایک یونیورسٹی ہے کہ جو ٹاپ پر ہے اس وقت۔ اگر مجھے میڈیکل سائنسز کے اندر سب سے اچھی ایجوکیشن چاہیے تو مجھے اس کالج یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لینا ہوگا، نام لینا فضول ہے، مجھے وہاں جانا پڑے گا۔ چلیے صاحب، اس کا معاملہ بھی طے ہو گیا۔ اچھا، اگر مجھے لون چاہیے تو مجھے بینکس میں جانا پڑے گا۔ چلیے صاحب، اس کا معاملہ بھی طے ہو گیا۔ اور اگر مجھے گھر بنوانا ہے تو مجھے کہیں اور جانا پڑے گا، اس کا معاملہ بھی طے ہو گیا۔ مردے دفنانے کہیں جانا ہوگا، لون لینے کہیں جانا ہوگا، ایجوکیشن کے لیے کہیں اور جانا ہوگا، اور اگر خدا نہ کرے مجھے چیریٹی کے اوپر بیماری کا علاج کرانا ہے اس کے لیے کہیں اور جانا ہوگا۔ اور جب سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا تو مغرب نماز پڑھنے میرے پاس آئے گا، وہ آئے گا؟ بہت مشکل ہے، نہیں آئے گا۔ کیوں؟ میں اسے کیا دے رہا ہوں؟ جب سارے کام دوسرے حل کر رہے ہیں تو دین فارغ وقت میں لینے کے لیے میرے پاس آئے گا؟ کیوں آئے گا؟ اللہ کے نبی نے یہ کیا تھا کیا؟ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں وہ دروازہ ہوں جس پر تم کبھی بھی آ سکتے ہو، آ جاؤ۔ جن کے نام پر ہم زندہ ہیں ان میں سے ایک کا لقب ہے باب الحوائج۔ باب الحوائج، جس کسی کو کوئی حاجت ہے اس کے دروازے پہ جائیں۔ ہمارا دین دینے پہ بنا ہے، ہمارا دین دینے پہ بنا ہے، ہم نے یہ نہیں سوچا ہے۔ ہمارا دین خدمت کے اوپر بنا ہوا ہے، یہ ہم نے نہیں سوچا ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ لوگ سارے کاموں کو کہیں اور سے نپٹائیں اور دین لینے کے لیے ہمارے پاس آئیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جو میں اور آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں نا، مثلا میں مسلسل جاتا رہتا ہوں کہیں ادھر ادھر، تو لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ مولانا لوگ سینٹرز میں بہت کم آتے ہیں اور جوان تو آتے ہی نہیں ہیں۔ معمولاً ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہ جوان آتے نہیں ہیں۔ تو میں معمولاً یہ پوچھتا ہوں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ سینٹر لوگوں کی کس مشکل کو حل کر رہا ہے؟ اور اگر سینٹر ہمارے لوگوں کی اور ہمارے جوانوں کی کسی مشکل کو حل نہیں کر رہا ہے تو کوئی یہاں آئے گا کیوں؟ کیوں آئے گا؟ تو اس کا ایک اور جواب ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دن بھر کی مصروفیتوں کو فارغ ہونے کے بعد، اپنی تمام لگژریز کو اچیو کرنے کے بعد جو فارغ وقت بچ جائے گا اس کے اندر آ کر دین کو دے دیں گے، پھر یہ ہوگا۔ تو مثال کے طور پر جہاں کہیں بھی ویسٹ کے اندر پروگرام رکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ بھائی ویکینڈ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ویکینڈ نہیں ہوا تو لوگوں کے پاس پرائرٹی کوئی اور ہے۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ دین وہ لیسٹ پرائرٹائزڈ ایشو ہے، جو ساری پرائرٹیز کو نپٹانے کے بعد اس کو بھی کچھ مل جائے گا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم کچھ دے نہیں رہے۔ ہمارے پاس آنے والے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم سے کچھ لے گا۔ اس طرح دین نہیں چلتا۔ دین چلتا ہے دینے کے اوپر۔ اللہ کے رسول کی سنت یہاں پہ تھی۔ آپ کو اور مجھے جب بھی دین کے نام پر اٹھیں ہمیشہ یہ دیکھنا پڑے گا ہم دین کے نام پر لوگوں کو کیا دے رہے ہیں۔ اگر کچھ دے رہے ہیں آپ کا اٹیچمنٹ ہے، لوگ دین سے لائل رہیں گے۔ لیکن خدا نہ کرے اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر سمجھ لیجئے بہت مشکل ہو جائے گا کام۔ پھر لوگ کیوں آئیں گے؟ لوگ صرف رسم پوری کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو اعزائے محترم، یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو آپ کو اللہ کے نبی کے اندر نظر آئے گا۔ میں تیسرا پوائنٹ بھی تیزی سے عرض کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ محمد و آل۔
ہم مختلف جگہوں کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین اب تقریباً 20 سال ہو گئے مجھے پاکستان میں مختلف پروجیکٹ کو کرتے ہوئے. تو ہمیں کچھ چیزوں کا تجربہ ایسا ہوا ہے جس نے ہمیں کچھ چیزیں سکھائی ہیں، اور وہ جو سکھائی ہیں اس میں اللہ کے نبی کا یہ واقعہ بہت اہم ہے جو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں. ایک بار پھر اللہ کے نبی کے نام پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد و آل محمد. یہ جنگ خندق کا واقعہ ہے. مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم جیسی جنگ خندق پہ پہنچتے ہیں معمولاً ہمیں اس کی اور ڈیٹیلز یاد نہیں رہتی سوائے ایک کے، لیکن اس جنگ میں بہت کچھ ہے، بس جنگ میں بہت کچھ ہے. اللہ کے نبی نے اپنے تمام ماننے والوں سے کہا کہ سب جمع ہو جاؤ، اور ایک ایک پیس ان کو دے دیا، مثلا 10 میٹر کا، 5 میٹر کا، کہ سب اس میں خندق کھودیں. وہ خندق بہت گہری کھودنی تھی، اتنی گہری کھودنی تھی کہ بندہ اس کے اندر جا کر باہر نہ نکلے، پھر اتنی گہری جانی تھی، اور اتنی چوڑی کھودنی تھی کہ کوئی گھوڑے کو دوڑاتا ہوا لائے تو اسے کراس نہ کر سکے. اس کے بعد بھی ایک آدھ گھوڑا کراس ہو گیا جو واپس نہیں جا سکا، لیکن بہرحال وہ خندق اتنی چوڑی تھی. اچھا، اب مشکل یہ تھی کہ جب آپ، ظاہر ہے اس زمانے میں ایکسکیویٹرز تو ہوتے نہیں تھے تو بندوں نے ہی کھودنا تھا. اب جب آپ کھودنے لگتے ہیں تو آپ کو انرجی زیادہ چاہیے ہوتی ہے. تو آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوگا کہ ساری کھدائی کرنے والے ہماری پٹھان قوم کے لوگ ہوتے ہیں. وہ بیچارے بہت انرجی لگاتے ہیں. بدنام ہمارے یہاں ہیں عقل کی کمی کی وجہ سے، لیکن مجھے بہت بڑا ظلم لگتا ہے ان کے حق میں. جتنی انہوں نے محنت کی ہے فزیکل پاکستان کے اوپر شاید ہی کسی قوم نے کی ہوگی. تو وہ خندق کھودنے میں انرجی بہت لگتی تھی. اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ مدینے کے اندر سیج ہوا ہوا تھا، اور مدینے کے اندر کھانے پینے کی چیزیں بھی کم تھیں. اب لوگوں کو بھوک لگتی تھی، اور بھوک لگنے کے بعد کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ہوتی تھیں، اور خندق بھی کھودنی تھی. تو بڑا مسئلہ ہو گیا تھا لوگوں کے ساتھ، لوگ بہت مشکل میں پھنس گئے تھے. اس کمزوری کے عالم میں مسلمانوں کا ایک گروپ خندق کا ایک پیس کھود رہا تھا، تو اس میں ایک چٹان آ گئی، ایک راک، پتھر آ گیا. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ پتھر ایسا ہے کہ اگر اس کو ہم نے نہیں نکالا تو کوئی اسی پہ پاؤں رکھ کے آ جائے گا، پھر تو اس کو نکالنا پڑے گا. وہ بہت بڑا تھا. انہوں نے بیچاروں نے بہت اس کو کھودا، نیچے تک لے گئے تاکہ ہمیں اس کے روٹس مل جائیں، پھر اس کو نکال لیں گے. دیکھا اس کے روٹس نہیں ملتے، بہت بڑا پتھر ہے. تو کیا ہوگا؟ پھر پتھر کو توڑنا پڑے گا. اب اس کے اوپر بہت مارا کہ ٹوٹ جائے، وہ نہ اس کی روٹس ملتی تھیں نہ وہ خود ٹوٹ کے دیتا تھا. اور مسلمانوں کا جو گروپ تھا وہ بیچارہ تھک گیا. وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے. انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر یہ پتھر نہیں ہوتا نا تو ہم نے اب تو اپنا ٹاسک پورا کر لیا تھا، لیکن یہ پتھر بیچ میں آ گیا ہے، یہ نہیں ہلتا ہے، نہ نیچے سے کھدتا ہے اور نہ اوپر سے ٹوٹتا ہے. اب آپ کچھ کریں. اچھا، اب میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کے خیال میں اللہ کے نبی نے کیا کیا ہوگا؟ میں ایسے ہی سوچتا ہوں، معذرت کے ساتھ میں کبھی کبھی مذاق بھی کرتا ہوں. آج پارشلی عید کا دن ہے، پارشلی غم کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو عید والے دن ہے اس کے حصے کو نکال کے تھوڑا سا مذاق کر لیتا ہوں. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول تشریف لائیں گے، سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھیں گے، اور سب کا زلزلہ آئے گا اور پتھر ٹوٹ جائے گا. نہیں، اللہ کے رسول نے کام نہیں کیا. اللہ کے رسول تشریف لائے، انہوں نے کہا تم پتھر نہیں توڑ پا رہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم نہیں توڑ پا رہے. کہا لاؤ میں توڑتا ہوں. دعا نہیں پڑھی، جو ہم کہتے دعا پڑھی اور پتھر ٹوٹ گیا، ایسا نہیں کیا. بسم اللہ پڑھی ہوگی، دعائیں بھی پڑھی ہوں گی، لیکن اس کے اوپر پھونک مارے پتھر ٹوٹ جائے، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا. کوئی میجک نہیں ہے، کام ہے، کام کرنا ہے. تشریف لائے، کدال کو ہاتھ میں لیا اور زور سے پتھر کے اوپر مارا. اللہ کے نبی نے زور سے پتھر کے اوپر مارا. اب آپ مجھے صرف ایک بات بتائیے، پتھر ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ اگر ٹوٹا ہوتا تو میں پوچھتا کیوں آپ سے؟ صاف سی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے. یہ پتھر نہیں ٹوٹا، لیکن وہ جو لوہا پتھر پہ لگا تو اس میں سے اسپارکس ہوئے. وہ جو اسپارکس ہوئے، اب ذرا سوچے گا اللہ کے رسول کا سکھانے کا طریقہ. مسلمان بیچارے کمزور ہیں، پتھر توڑ نہیں پا رہے ہیں، اپنے نبی کے پاس آئیں کہ آپ توڑ دیں. انہوں نے بھی مارا اور پتھر، میں کہوں گا بدبخت، پتھر نہیں ٹوٹا. اس میں سے چنگاریاں نکلی. 2 سپر پاورز تھیں اس زمانے میں، ایک ایران تھی، پرشیا، اور ایک رومنز. اللہ کے رسول نے پتھر پہ مارا، اس میں سے چنگاریاں نکلیں تو بہت سارے مسلمانوں کے دل یوں بجھ گئے بیچاروں کے.
کہ چلو ہم سے نہیں ٹوٹا تھا، نہیں ٹوٹا تھا، یہ تو اللہ کے نبی سے بھی نہیں ٹوٹا۔ اللہ کے نبی نے کہا ان چنگاریوں کی لائٹ میں، یہ جو چنگاریاں نکلی ہیں نا، اس کی روشنی میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایران جیسی سپر پاور کو ہرا لو گے۔ کانفیڈنس، بلیف ان کا، اپنے عقیدے پر، اپنے کام پر، اپنی کامیابی پر یقین ان کا۔ کہا یہ جو چنگاریاں نکلی ہیں نا، میں نے اس کی روشنی میں دیکھا ہے کہ تم ایران جیسی سپر پاور کو ہرا لو گے۔ اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد پھونک ماری پھر اڑا دیا؟ نہیں، پھر دوبارہ کدال اٹھایا، کہا میں پھر توڑوں گا اسے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ کدال اٹھایا، دوبارہ پتھر کے اوپر مارا، وہ بدبخت پتھر پھر نہیں ٹوٹا، اس میں سے پھر چنگاریاں نکلی۔ جب چنگاریاں نکلی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں ان چنگاریوں کی روشنی میں دوسری سپر پاور رومنز کو تمہارے ہاتھوں فتح ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ تیسری دفعہ کدال ماری، وہ پتھر ٹوٹ گیا۔ اچھا، اس سے میں نے کیا سیکھا؟ میں نے ایک بات سیکھی اپنی زندگی کے لیے، وہ یہ کہ سارے کام کرنا، دعائیں بھی پڑھنا، نمازیں بھی پڑھنا، قرآن بھی پڑھنا، سارے کام کرنا، لیکن کام کرنا، کام کرنا، اپنے کام پر یقین رکھو اور کام کرو، میدان میں اترو۔ اگر اللہ کے رسول بھی کدال لے کے ہاتھ میں مار رہا ہے نا، تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں نماز غفیلہ سے ساری مشکلات حل کرتا پھروں۔ نہیں، نماز غفیلہ بھی پڑھوں گا، سورہ یاسین بھی پڑھوں گا، دعائے کمیل بھی پڑھوں گا، لیکن کام کروں گا، کام کروں گا، محنت کروں، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، آپ سارے کام کریں لیکن کام کریں، سوسائٹی پہ کام کریں۔ مجھے اللہ کے رسول سے سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور آخری بس پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، اللہ کے رسول کی ذات سے ایک بار پھر درود بھیجیں، محمد و آل محمد و آل محمد، ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر عرض کروں، میں نے ٹائم دیکھا ابھی 15 منٹ ہے، انشاءاللہ 10 منٹ کے قریب ہیں، میں اس کو نپٹاتا ہوں۔ پاکستان میں اور ہندوستان میں بھی، کہ ایسا نہ لگے بالکل میں ون سائیڈڈ ہو گیا، پاکستان ہندوستان میں کرپشن ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، یہ پوچھنے کا ہی نہیں ہے اصلا، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، پوری دنیا اعتراف کر رہی کہ ہے۔ اچھا، یہ جو کرپشن ہے یہ کسی کو بھی پسند نہیں ہے، جب تک اپنی جیب سے جا رہا ہے تو مسئلہ ہے۔ یہ ختم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بے شک ختم ہونا چاہیے۔ ختم کیسے ہوگا؟ کون کرے گا؟ اچھا، ہم کہیں گے یہ تو حکومت کا کام ہے، تو بھائی کرپشن تو وہی پھیلا رہی ہے، کرپشن تو وہی پھیلا رہی ہے۔ تو جو خود کرپشن پھیلا رہا ہے، کیا وہ کرپشن ختم کرے گا؟ آپ نے نیب بنا دیا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، وہ خود کرپٹ ہے۔ اچھا، اس نیب کا کیس کہاں جائے گا؟ عدالتوں میں جائے گا نا، وہ بھی کرپٹ ہے۔ صحیح ہے، اب اسے کون ختم کرے گا؟ تو ایسا ہوا کہ اسکینڈینیوین کنٹریز دنیا میں ٹرانسپیرنسی کے اعتبار سے پیورسٹ سمجھے جاتے ہیں کہ یہ بہت صاف ستھرے، ان کے یہاں کوئی کرپشن نہیں ہوتا۔ ان کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان آیا یہ اسٹڈی کرنے کے لیے کہ یہ جو پاکستان کرپشن میں ماشاءاللہ خود کفیل ہے، یہ خود کفیل کیوں ہے اتنا؟ اچھا، وہ کیوں آئے؟ وہ اسٹڈی کرنے کے لیے آئے کہ ان کی روٹس کو پکڑ لو، کہیں ایسا کہ ہمارے یہاں بھی یہی آنے والے ہوں۔ وہ اس لیے آئے تھے یہاں، ان کو کوئی اور مسئلہ نہیں تھا، ان کے یہاں کرپشن نہیں تھا۔ تو آئے، خوب اسٹڈی کی یہاں پر، پاکستان کے ایک آتھر ہیں، وہ ان کی اسٹڈی میں ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے۔ تو اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئیں، وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے ہمیں نہیں بتایا کہ ہوا کیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بھی بیچارے سوچ کے آئے ہوں گے کہ ہم کرپٹس کو نہیں بتائیں گے کہ تم کیوں کرپٹس ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی رزلٹ جو ہے وہ ہمارے اپنے پاس محفوظ ہے، ہم اس کو ڈکلیئر یہاں پہ نہیں کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے پرسنلی کچھ بتا دیا جائے تاکہ کچھ تو سمجھ میں آئے کہ کیا ہوا۔ تو انہوں نے بہت عجیب ایک بات کہی، میں اس بات کو بتانے کی خاطر آپ سے ایک اور بات پوچھوں گا، کیا غریب ہونا کرپشن کا ریزن ہے، کاز ہے؟ ہمارے جو پہلے والے لوگ تھے نا، وہ ہم سے زیادہ غریب تھے، لیکن وہ ہم سے کم کرپٹ تھے۔ صحیح ہے، پھر میں ایک اور بات بھی پوچھوں گا، کیا مثال کے طور پہ یہ جو اینرون کا مینیجر تھا، یہ بیچارہ غریب غربا میں سے تھا جس نے 4-5 بلین کا صرف کرپشن کیا تھا؟
تو یہ جو 4-5 بلین کا کرپشن کرنے والا ہے یہ غریب آدمی نہیں ہے، یہ دنیا کی سب سے اچھی ترین سیلریز لینے والا تھا، اور صرف اس نے کرپشن نہیں کیا تھا، اس کے ساتھ جتنی جو اکاؤنٹس کی فرمز تھیں ڈیلائٹ جیسی، ان کے لوگوں نے مل کے بھی کرپشن کیا تھا، جن کی کسی کی تنخواہ غریبوں والی تنخواہ نہیں تھی۔ غریب کرپشن نہیں کرتا، کوئی اور کرپشن کرتا ہے۔ اچھا، کون کرپشن کرتا ہے؟ یہ جو اسکینڈینیویا سے آنے والی پارٹی تھی، اس نے اس بات کو فائنڈ آؤٹ کیا۔ اس نے کہا کہ، معذرت کے ساتھ ایک جملہ لفظ عرض کروں گا، اس نے کہا کہ جو اپنے اندر بے عزت ہوتا ہے وہ کرپشن کرتا ہے، جس کی اندر سے عزت ختم ہو جائے وہ کرپشن کرتا ہے، جس کو ہم لوگ اردو میں، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کبھی بے شرم کہتے ہیں، کبھی بے حیا کہتے ہیں، اور ایک اور بڑا سخت لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ اس کو صحیح لفظ ہے، جس کو کہتے ہیں کمینی طبیعت کا آدمی۔ کمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیچی کی طبیعت کا، جو اپنی طبیعت کے اندر گندا ہوتا ہے، نیچے ہو جاتا ہے، اس کی اپنی رسپیکٹ، سیلف رسپیکٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، جس کی سیلف رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے وہ کرپشن کر دیتا ہے۔ اچھا، اب سوال ایک اور ہے، کیا اللہ نے کچھ لوگوں کو سیلف رسپیکٹ ختم کر کے بھیجا ہے؟ نہیں۔ تو یہ جو بعض لوگوں کی اندر سے سیلف رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے، یہ کیسے ختم ہو جاتی ہے؟ ان کو باہر کے لوگوں نے اتنا بے عزت کیا ہوتا ہے کہ یہ اندر سے بے عزت ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں، ان کو باہر سے لوگوں نے اتنا بے عزت کیا ہوتا ہے، اتنا بے عزت کیا ہوتا ہے کہ وہ اندر سے بے عزت ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اندر سے بے عزت ہو جاتے ہیں، سیلف رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ کرپشن کرتے ہیں، دھڑلے سے کرپشن کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو پروسیجر ہوتا ہے جس میں باہر سے کچھ لوگ بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں، اندر سے عزت ختم ہو جاتی ہے، یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب اپنے بچے کو میں سب کے سامنے کھڑے ہو کے مارتا ہوں۔ یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب میں نے کسی بچے کو سب کے سامنے کھڑے کھڑے ذلیل کر دیا، اندر سے عزت ختم ہو۔ اچھا، اس کے بعد اور کہاں ہوتا ہے؟ اور یہاں پہ ہوتا ہے کہ میرے گھر میں ایک نوکرانی تھی، اور جب میرا دل چاہا میں نے اسے 4 گالیاں بک دی، اس کے اندر سے رسپیکٹ ختم کر دی۔ کس نے ختم کی ہے؟ ہم نے۔ تو مثال کے طور پر آپ کراچی ایئرپورٹ پہ اترے، آپ کو ایک پورٹر نظر آیا جو بہت ہی کمزور انسان تھا، اور آپ نے کہا اٹھاؤ، یہ جو آپ نے جملہ کہا نا، یہ آپ کرپشن کے ذمہ دار ہو گئے۔ کیوں؟ آپ نے اس کی سیلف رسپیکٹ ختم کی ہے۔ تو جتنی سوسائٹی کی وہ کلاس ہے جس کی سیلف رسپیکٹ دوسروں نے ختم کر دی ہے، وہ کرپشن کرے گا۔ سیلف رسپیکٹ کیسے ختم کرتے ہیں؟ دوسرے کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھ کے، میرے پاس فلاں چیز ہے، تیرے پاس نہیں ہے، اب تو میرے جوتے کی نوک پہ ہوگا۔ اب جب کہ یہ کام کر دیا نا تو معاملہ ختم ہو گیا، اب یہ کرپشن کرے گا۔ اچھا، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ بہت سادہ ہے، جس کو عزت نہیں دے رہا آپ عزت دے دیں، اس کی عزت کو ریسٹور کریں۔ اگر آپ عزتوں کو ریسٹور کر گئے، اب سوسائٹی سے کرپشن ختم ہو جائے گا۔ اچھا، عزتوں کو ریسٹور کون کرتا ہے؟ طاقتور یا کمزور؟ طاقتور۔ کمزور بیچارہ کمزور کی عزت کرے، اس سے عزتیں ریسٹور نہیں ہوتی۔ طاقتور کمزور کی عزت کرے، اس سے عزت ریسٹور ہوتی ہے۔ اب ہمارے ساتھ تو ایک اور ڈائلم ہے، وہ یہ کہ مثلا میں پاکستان گیا، میرا ایک جاننے والا ہے جو وہاں پہ سیکیورٹی انچارج ہے، میں نے اس سے کہا یار وی آئی پی پروٹوکول تو دلواؤ ذرا مجھے وی آئی پی پروٹوکول مل گیا، میں بڑا خوش باہر آ گیا۔ یہ پتہ ہے کیا کیا آپ نے 4 لوگوں کو بے عزت کر کے ان کو کرپٹ کر دیا، کہ آپ نے یہ کیا ہے، اور جو آپ کر رہے تھے تو کتنا خوش تھے، اور پھر جب اگلے آفس میں آپ جائیں گے نا، آپ سے رشوت مانگے گا اور آپ کا کام نہیں کرے گا جب تک آپ اس کی مٹھی گرم نہیں کریں گے، پھر کتنا برا لگے گا۔ آپ ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ ہمیں سکھایا ہے۔ ایک جگہ پہ تشریف لے گئے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھا ایک آدمی، سب لوگ اٹھ کر آئے اللہ کے رسول کے سامنے، سلام دعا یہ وہ آدمی نہیں اٹھ کے آیا، وہ کونے میں بیٹھا رہا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ایک آدمی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے بعد دیکھا کہ وہ رو بھی رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے دیکھا کہ وہ جو بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ کھڑا ہو گیا اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا اور رونے لگا۔ اللہ کے رسول سب کو چھوڑ کر اس کے پاس گئے۔ ہم یہ بھی نہیں کریں گے؟ اگر ہمیں عزت مل رہی ہے تو ہمیں کیا کہ دوسرے کو عزت ملی یا نہیں ملی۔
ہم تو نہیں ایسے کرتے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ کیا ہو گیا، وہ کیوں رو رہا ہے؟ فوراً گئے اس کے پاس تمام لوگوں کو چھوڑ کر، اور اس سے پوچھا کہ اے بندے خدا تو رو کیوں رہا ہے، کیا کوئی تکلیف ہے؟ کہنا نہیں اللہ کے رسول کوئی تکلیف نہیں۔ تو کہا روتے کیوں؟ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول میں جاہل آدمی ہوں، میں اجڑ گنوار ہوں، اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کا احترام ہے، آپ کی رسپیکٹ ہے، میں اتنا جاہل آدمی ہوں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں میں پیچھے رہوں کہ کہیں آپ کے لیے مجھ سے بے احترامی نہ ہو جائے، اور اگر میں نے آپ کے لیے بے احترامی کر دی تو خدا مجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی یہ سنا اس کو اپنے گلے سے لگایا، اس کو اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کے کہا کہ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ محمد نے کسی کو بے احترامی کرنے پہ سزا دی ہو؟ کیا تم نے دیکھا ہے کہ میں نے کسی کو اس بات پہ سزا دی ہو کہ اس نے میرا احترام کیوں نہیں کیا؟ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اے بندے خدا میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، سزائیں دینے نہیں آیا ہوں، میں سزا اللہ کے حکم سے دیتا ہوں، اپنی بے احترامی پہ کسی کو سزا نہیں دیتا۔ اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اس کی سیلف رسپیکٹ کو آسمان پہ پہنچا دیا، اس کی رسپیکٹ کو آسمان پہنچا دیا۔ اب آپ اور میں کیا کریں؟ آپ اور میں ایک سادہ سا کام کریں، آپ اور میں فوراً یہ دیکھیں کہ ہم اپنے سینٹر میں دوسروں کو صدق دل سے، صدق دل کا مطلب کیا ہے؟ سچے دل سے عزت دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ عزت اور یہ اللہ کا ایک قانون ہے، جو اللہ کی خاطر کچھ کرے گا اللہ اس کے کام کو آسمان پہ پہنچا دے گا، یہ اللہ کا قانون۔ آج سید الشہداء کا کربلا کا سفر شروع ہوا۔ یہ جو آپ یہاں پر بیٹھے ہیں کئی ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر، کئی ہزار سال کے بعد، سینکڑوں سال کے بعد، اور اگر ہوتا تو نہیں معلوم ہزاروں سال بھی ایسی گزرے، آپ میں سے بعض کا خاندانی تعلق بھی نہیں ہے وہاں سے، زبان کا کسی کا بھی تعلق نہیں ہے یہاں پہ، کیوں امام حسین کے نام پر بیٹھے؟ کیوں بیٹھے؟ یہ معجزہ نہیں ہے؟ امام حسین کی ایک ایک چیز کی یاد میں لوگ بیٹھتے ہیں، کب پیدا ہوئے، کب اپنے گھر سے نکلے، کب کس منزل پہ پہنچے، کب پانی بند ہوا، کب دشمن سے لڑے، کب ان کا لاشا گرا، کب ان کا خاندان اسیر، ایک ایک چیز امام حسین کی لوگ یاد کر رہے ہیں۔ کب سے یاد کر رہے ہیں؟ 1400 سال سے، اور اس یاد کرنے پہ فخر بھی کر رہے ہیں، جانے بھی دے رہے ہیں۔ سید الشہداء کا ایک کارنامہ کیا کارنامہ ہے؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں، لیکن صرف مصائب کے چند جملے عرض کرنے کی خاطر تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو مدینہ کی طرف لے کر جائیے۔ چونکہ رسول کے نواسے تھے تو لوگ دور دور سے آتے تھے مدینہ سید الشہداء کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ لوگوں کو مدینہ یاد تھا کہ اگر مدینہ جاؤ گے نا تو تمہیں امام حسین کی جھلک دیکھنے کو مل جائے گی، اور جب وہ امام حسین کے گھر کو آتے تھے تو میں ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ علی اکبر کو دیکھنے آتے تھے، علی اکبر کو دیکھنے آتے تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کو سب کو لوگوں نے بتایا تھا کہ اگر تم مدینے جاؤ گے نا تو حسین کے بیٹے کو دیکھنا بالکل اللہ کے رسول کی طرح ہے۔ مدینے آیا کرتے تھے اللہ کے رسول کو دیکھنے کے لیے، ان کے گھرانے کو دیکھنے کے لیے۔ آج یہ مدینہ خالی ہو جائے گا، یہاں امام حسین نہیں ہوں گے۔ آج مدینہ خالی ہو گیا۔ بی بی ام سلمہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں جب امام حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو لوگ ایسے ہی رو رہے تھے جس طرح رسول کی وفات کے دن روئے تھے۔ جس دن اللہ کے رسول دنیا سے گئے تھے تو کیسے روئے تھے؟ بالکل اسی طریقے سے امام حسین کے جانے کے دن روئے تھے۔ اور جو امام حسین کا جانا تھا یہ بڑا عجیب تھا۔ آپ کبھی تاریخ میں امام حسین کے الوداع کہنے کو دیکھیے گا، الوداع کہنے کو دیکھیے گا۔
تو میں صرف 2 روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہم اذان کے وقت سے انتہائی نزدیک ہیں۔ ایک اللہ کے نبی کی یہ نواسے اللہ کے نبی کو الوداع کہنے گئے، رسول اللہ کے روضے پر گئے، تو ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول کے روضے کے اوپر گئے اور دیر تک وہاں پہ جا کے روتے رہے اور وہیں پر تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا، جب اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا تو امام حسین نے چھوٹا سا ایک جملہ کہا نانا آپ کی امت نے مجھے بہت ستایا ہے، آپ کی امت نے مجھے بہت ستایا ہے۔ اور اس کے بعد بالکل جیسے بچہ اپنے بڑے سے ضد کرنے کے لیے کہتا ہے، نانا سے کہا کہ نانا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں حسین آپ کے ساتھ قبر میں لیٹ جاؤں؟ باہر کی دنیا نے مجھے بہت ستایا ہوا ہے، کیا میں آپ کے ساتھ لیٹ جاؤں؟ سید الشہداء کو ذمہ داری ملی، نانا نے ایک ذمہ داری دی کہ بیٹا تم کو ایک کام انجام دینا ہے۔ اللہ کے رسول کے نواسے کھڑے ہوئے اور اس کے بعد اپنے بھائی سے الوداع کیا، امام حسن مجتبیٰ کی قبر مقدس کے اوپر گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کے قبر کی طرف جانے لگے تو امام حسین چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتے ہوئے اللہ کے رسول کی طرف گئے۔ جب اپنے بھائی کی قبر کی طرف گئے تو بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے ان کی قبر کی طرف گئے۔ لیکن بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب اپنی والدہ سے الوداع کرنے گئے تو تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایسے گئے جیسے کوئی بچہ ماں کی گود میں جاتا ہے۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف لپک کر گئے اور اپنی ماں کو الوداع کیا۔ لیکن عزیزو بس 2 منٹ کے لیے یہاں پر اور زحمت دوں گا، ذرا سا یاد کرنا 11 ہجرہ کا وہ واقعہ جب سیدہ کا کفن تیار تھا اور امام حسین الوداع کرنے آئے تھے۔ ایک موقع آیا تھا جب امیر المومنین نے دونوں بچوں کو جمع کیا، امام حسن امام حسین کو، سیدہ کا لاشا کفن میں تیار ہوا اور اس کے بعد کہا بیٹا اپنی ماں کو الوداع کر لو۔ امام حسین تشریف لائے اور کہا کہ میں اپنی ماں کو الوداع نہیں کروں گا، میری ماں مجھے الوداع کرے۔ گویا اسماء بنت امیس وہاں پر تشریف فرما تھیں، کہا فرزند رسول آپ کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ انہوں نے فرمایا اے اسماء میں اپنی ماں کو پہچانتا ہوں، میں حسین ہوں، میں اپنی ماں کو پہچانتا ہوں۔ امیر المومنین سے ہمارے پاس روایت موجود ہے، فرمایا قسم خدا کی فاطمہ کا بندے کفن ٹوٹا، سیدہ کا ہاتھ برآمد ہوا، حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ندائے غیبی آئے کہ اے علی بچے کو ماں سے ہٹا لو ورنہ آسمان ٹوٹ جائے گا۔ ایک یہ حسین نے اپنی ماں کو الوداع کیا، ایک کربلا جاتے وقت الوداع کیا، لیکن اس کے باوجود میں پوچھوں گا کیا فاطمہ نے اپنے بچے کو الوداع کر دیا؟ کبھی الوداع نہیں کیا۔ شب عاشور کا وقت آیا، سید الشہداء کربلا کے اس ریگستان میں کھڑے تھے، ایک آواز آئی، صحابی سے پوچھا کیا تو نے آواز سنی؟ کہا ہاں مولا میں نے سنا جیسے کوئی خاتون اس کربلا میں گریہ کر رہی ہے۔ فرمایا تو نے نہیں پہچانا؟ ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں بلاخص یمن کے مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے خدایا لشکر ایمان کو فتح و نصرت نصیب فرما، لشکر کفر و نفاق کو ذلت و خواری نصیب فرما۔ اے خدایا حجت خدا کے صدقے میں ہماری تمام مشکلات کو برطرف فرما۔ اے خدایا ان آنسوؤں کے صدقے میں، سید الشہداء کی محبت کے صدقے میں، ان کی والدہ ماجدہ کی محبت کے صدقے میں، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعائے صحت کے لیے درخواست کی ہے، آپ کے بھی نہیں معلوم کتنے جاننے والے مریض ہوں گے۔ پاک پروردگار بحق بیماری کر
کربلا، نسرین عذرا زیدی اور تمام بیماروں کو شفا عاجل و کامل نصیب فرما۔ اے خدایا کچھ بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، بالاخص آیت اللہ نمر جو حجاز کی جیل کے اندر ہیں، پاک پروردگار خدایا اس مرد مجاہد کو آزادی و رہائی نصیب فرما۔ اے خدایا ان کے اوپر ظلم کرنے والوں کو کیفر کردار تک عاجلاً ان کو اپنے عذاب میں مبتلا فرما۔ اے خدایا ایک بار پھر امام کی نظر لطف ہماری اس مجلس کے اوپر شامل حال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہ